السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلتکاروں کی بلتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگوں کو بجا واقف کروایا جا رہا ہے۔ یہ دیش سے ہی جڑی، لیکن جو دیش کے باہر کے لوگ، خاص کر جی سی سی نے جو اقدامات کیے ہیں، جو کارروائیاں کیے ہیں، جو یہ غلط کرنے والوں کے ساتھ جو سلوک برتاؤ کیا ہے، ان کے اوپر جو سوالیہ نشان جو لگ چکا ہے، اس کی بارے میں ہم بتائیں گے آپ لوگوں کو۔ لیکن آپ لوگ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنے صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، جی سی سی اور او آئی سی نے آج پھر میٹنگ کی، حالانکہ آج آپ لوگوں کو پتہ ہے یوم الجمعہ تھا، آج فرائیڈے کا دن تھا۔ اس کے باوجود یہ لوگ نہ جمعہ دیکھ رہے ہیں، نہ ہفتہ دیکھ رہے ہیں، ڈیلی ایک بل پاس کر رہے ہیں، ایک قانون پاس کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ آج اس لیے ایمرجنسی میٹنگ بلائے کیونکہ ایران اور چائنا اسرائیل کے اوپر بمباری کرنے کے لیے بالکل تیار تھے، بالکل تیار ٹھہرے ہوئے تھے۔ لیکن جس طریقے سے جی سی سی اور او آئی سی نے بیچ میں آ کر بیچ بچاؤ کرتے ہوئے ان چیز کو روکنے کی کوشش کی، جس میں 70% کامیاب بھی ہو چکے ہیں، لیکن ایران کے اوپر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ایران کے دماغ میں کچھ آ گیا تو وہ کر دیتا ہے، آپ لوگوں کو یہ چیز اچھی طرح پتہ ہے۔ یہ وہی ایران ہے جو 28 ممالک سے اکیلا تنہا لڑا، جب عراق کے ساتھ سارا جی سی سی اور او آئی سی کے ملک اور امریکہ، انگلینڈ، آسٹریلیا، یہ ساری دنیا ایک طرف تھی اور ایک اکیلا نہتہ ایران تھا۔ لیکن ایران نے جو دلیری دکھائی، جو انداز میں لڑائی کی، اور کتنا لمبا وقفہ لے کے رہا اس نے، لڑائی سے پیچھے ہٹنے والا نہیں، کیونکہ وہ ایران بہت لڑاکو ہے، اس کے پاس بہت ایسے لڑاکو ہے فوجی جو وہ کبھی کوئی چیز سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ کیونکہ ایران ایک ہی چیز پہ اٹل ہے کہ کسی طریقے سے یہ اسرائیل کا صفایا کیا جائے اور فرانس کو اس کی اوقات دکھا دی جائے، کیونکہ یہ لوگ کی زبان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ لوگ اب بولتے ہیں، آدھے ایک گھنٹے کے بعد مکر جاتے ہیں۔ اس کا کہنا یہ ہے، کس کا؟ ایران کا۔ اور ایران کا ساتھ دینے کے لیے کھاندے سے کھاندہ ملایا ہوا ہے چائنا کے ساتھ رشیا۔ یہ ممالک تو شروع سے ہی جی سی سی اور ایران کے ساتھ پہلے سے لوگوں کے تعلقات بہت اچھے تھے، فرینڈلی تعلقات، اور اس کو ہی یہ لوگ وہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ٹائم پہ چائنا بھی چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ کام ہو جائے، اسرائیل کے اوپر بمباری کرے، اس کے بعد پھر امریکہ اگرچہ آنکھ دکھایا تو اس کے اوپر بھی کرے، کیونکہ اس کی کوشش یہی ہے رشیا کی اور چائنا کی، امریکہ کو کسی طریقے سے توڑا جائے۔ اور یہ ہو بھی سکتا ہے میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، ایسا نہیں کہ جو ایسے یہ لوگ تماشائی بنے رہیں گے، ویسا نہیں ہے۔ یہ لوگ چاہتے یہی ہیں کہ کسی طریقے سے امریکہ کو کمزور کیا جائے، امریکہ کی طاقت کو کمزور کیا جائے، اور امریکہ کے ساتھ یہ لوگ پرانا 36 کا آنکڑا ہے جو یہ لوگ کرنے کے لیے بالکل آمادہ ہے، اور یہ لوگ ایران کا سہارا لے رہے، ایران کی مدد لے رہے، اور ایران کو ہر طریقے کی وہ لوگ مدد بھی پہنچا رہے ہیں، چاہے مالی امداد ہو، یا فوجی طاقت کا ہو، یا ایٹمی طاقت کا ہو، یا اسلحہ ہو، ایسا کوئی ہتھیار ہو، یہ سارے فراہم کیے جا رہے ہیں ایران کو۔ لیکن ان سارے چیزوں کے بیچ میں جی سی سی جو سوچ رہا ہے وہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ
لڑائی کوئی حل نہیں ہے میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں. یہاں یہ الگ بات ہے کہ جس طریقے سے جی سی سی اور او آئی سی نے یہ بات ٹھان لی ہے، یہ بات مضبوطی سے، کہ لوگ ہر طریقے سے دنیا کی تاریخ سے مٹا دینا چاہ رہے اس کا نام و نشان، اسرائیل کا، فرانس کا، جرمن کا، جبکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگرچہ طاقت توڑی جائے، ان کی ہمت توڑی جائے، ان کے اوپر یہ اقدامات کیے جائے، ان کے ساتھ یہ قانون لاگو کیا جائے، تو یہ لوگ اپنے آپ ٹوٹیں گے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہرحال میرے عزیز دوستو میرے بھائیوں، حالات تو بڑے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں، حالات بڑے کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں. اس کے اوپر پہلی نظر آپ کے بھائی کی بنی ہوئی ہے. جو بھی ہے انشاءاللہ تعالی میں پہلے کا پہلے آپ لوگوں کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا. جو کرتے ہوئے آئے ہیں اتنے ٹائم سے، انشاءاللہ وہ چیز جاری رہے گی. لیکن آپ لوگوں سے ہمیشہ کے ویسا ایک ہی دردمندانہ اپیل کرتا آپ کا بھائی، نمازوں کی پابندی کرو، نمازیں مس مت کرو. اگرچہ اللہ راضی رہے تو دنیا تمہاری مٹھی میں رہتی میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں. تم لوگ دنیا میں اچھے رہے، اگرچہ نمازوں کی پابندی کرے، اس رب کو راضی رکھے، تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے. میں یہ اسی لیے آپ لوگوں کو شروع سے کہتے ہوئے آ رہا ہوں. اور کچھ ہمارے عزیز دوست احباب جس طریقے سے جو میسیجاں کر رہے تھے کہ آج فرائیڈے رہنے کے باوجود جی سی سی اور او آئی سی کی یہ ایمرجنسی میٹنگ کیوں چل رہی ہے. یہ میٹنگ اس لیے چل رہی ہے، میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو. یہ ایران، چائنا، رشیا، اسرائیل کے اوپر بہت بری طریقے سے حملہ کرنے والے تھے، لیکن یہ جی سی سی نے جس طریقے سے اس کو روکا ہے، یہ کام قابل تعریف ہے. یہ قابل تعریف ہے، یہ بہت اچھا کام کیا اس نے. یہ کرنا ہے، چاہیے تھا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے جھگڑا لڑائی کسی کا حل نہیں ہے میرے بھائی، اور کسی کے لیے فائدہ نہیں ہے، ہر ایک کے لیے نقصان دہ ہے وہ چیز. ہاں جی، وہ چیز چاہے جی سی سی ہو، چاہے او آئی سی ہو، جو اقدامات کر رہے ہیں، جو تاریخ میں بالکل اس کو تنہا کر دینا چاہ رہے، ان تینوں چاروں کو جو رنگے ہاتھ پکڑے گئے یہ لوگ آتنکیوں کو جمع کر کے، اس طریقے سے یہ اس چیز کے لیے میں بھی آمدہ ہوں، آپ بھی آمدہ ہے، اور سارے آمدہ ہیں. یہ چیز کر سکتے ہیں اور یہ چیز کرنا چاہیے. بہرحال میرے عزیز دوستو میرے بھائیوں، ویسی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. بہرحال آپ لوگ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. صحت کے لیے دعا دیجیے، بس صحت کے لیے دعا کریے. بہرحال اجازت چاہتا ہوں میں. السلام علیکم.